اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں رکوع تک ہم نے ترجمہ اور تشریح سورہ بقرہ کا پڑھ لیا ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کا 8واں رکوع جو ہے اس کا پہلے ترجمہ اور اس کے بعد پھر اس کی تشریح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی ہوئے، والسابئین اور سابئی ہوئے، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعاملہ اور عمل کیے، صالحاً نیک، فلہم تو ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس، وَلَهُمْ اور نہیں، خوف ان کے لیے خوف، علیہم ان پر، اور لا نہیں، ہم وہ ہوں گے، یحزنون غمگین۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی اور نصرانی اور سابئی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اور جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم ان سے پکا وعدہ، ورفعنا اور اٹھا لیا، بلند کیا، فوقکم ان کے اوپر، طورا کوہ طور کو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ طورا اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا، پختہ وعدہ لیا، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، خذوا اور کہا کہ پکڑو، خذوا پکڑو، ما جو آتیناکم ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت مضبوطی سے، واذکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون اور کہا کہ تم جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اللہ کو یاد رکھو، جو کچھ اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد پھر پس لو نہیں، لا اگر، پس لو اگر، لا نہیں، فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو البتہ تم تھے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ثم تولیتم من بعد ذالک تم اس کے بعد پھر گئے، مکر گئے، ہٹ گئے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ وَلَقَدْ اور البتہ، علمتم تم نے جان لیا، الذین جنہوں نے، نعتدوا زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا پس ہم نے کہا، لہم ان سے، کونوا تم ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل۔ وَلَقَدْ علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی یا حد سے بڑھ گئے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ پھر ہم نے تم سے کہا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، نَكَالًا عبرت، لما اس کے لیے کہ جو بینا سامنے والے تھے، یدیہ تمہارے آنکھوں کے سامنے یا تمہارے ہاتھ کے سامنے، وما اور جو کوئی جو خلفہا اس کے پیچھے تھا، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، فجعلناہا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین پھر ہم نے اسے سامنے والوں کے لیے اور پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت بنایا، وموعظۃ للمتقین اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔
اور اس جب کالا کہا موسیٰ نے لقومہ ہی اپنی قوم سے ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو قالوا تو وہ کہنے لگے کیا تتخذنا تم کرتے ہو ہم سے ہزواً مذاق قالوا اتتخذنا ہزواً تو وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو قال اعوذ باللہ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان اگر اکونا میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے ہو جاؤں قال اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین تو اس نے کہا یعنی موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں قالوا ادع لنا اس نے کہا ان لوگوں نے کہا ادعو پکارو دعا کرو لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین کہ وہ بتلائے لنا ہمارے لیے ما ہیا کہ وہ کیسی ہو قالوا ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہیا تو انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتلائے کہ وہ کیسی ہو قالا تو اس نے کہا انہو کہ بے شک یقول وہ فرماتا ہے انہا کہ بے شک باقراتن گائے لا نہیں فارزن بوڑھی ہو و اولا نہیں بکر نہ ہی چھوٹی عمر کی ہو اوان درمیانی ہو بین ذالک اس کے درمیان فافعلوا پس تم کرو عمل کرو ماں جو کچھ تؤمرون تمہیں حکم دیا گیا ہے قالا انہ یقول انہا باقرات لا فارز ولا بکر تو اس نے کہا کہ بے شک وہ فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یعنی گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی ہو اوان بین ذالک اس کے درمیان کی ہو فافعلوا ما تؤمرون اور جو تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کرو قالوا تو انہوں نے کہا ادعو لنا ہمارے لیے ادعو پکارو لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب کو ہمارے لیے دعا کرو یبین کہ وہ بتلائے واضح کرے لنا ہمارے لیے ما لونہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو قالوا ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونہا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتلائے کہ اس کا رنگ کیسا ہے قالا تو اس نے کہا یعنی موسیٰ نے کہا انہو بے شک یقول وہ فرماتا ہے انہا بقراتن کے بے شک گائے صفراء زرد رنگ کی ہو فاقعٌ گہرا لونہا رنگ اس کا تسر اچھی لگے ناظرین دیکھنے والوں کو قالا انہو یقول انہا بقراتن صفراء تو اس نے کہا کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہو زرد رنگ کی فاقع لونہا تسر الناظرین اس کا رنگ خوب گہرا ہو اور دیکھنے والوں کو اچھی لگے قالو تو کہنے لگے ادعو لنا کہ ہمارے لیے پکارو دعا کرو ربک اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ ہمیں بتلائے ما ہیا کہ وہ کیسی ہو ان البقرہ کے بے شک گائے تشابہ اشتباہ ہو گیا ہے علینا ہم پر کیونکہ گائے کے بارے میں ہم پر اشتباہ ہو گیا ہم شک میں پڑ گئے وَإِنَّ اور بے شک انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون ضرور ہدایت پا جائیں گے اور وَإِنَّ انشاءاللہ لمہتدون اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پا لیں گے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتلائے کہ وہ کیسی ہو وَإِنَّ انشاءاللہ لمہتدون بے شک ہم اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پا لیں گے قالا تو اس نے کہا حضرت موسیٰ نے کہا انہو یقول کہ بے شک وہ فرماتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ انہا بقراتن لا ذلول بقراتن کے بے شک گائے لا ذلول سدی ہوئی نہ ہو تثیر الارض جو زمین کو جوتتی ہے وا لا نہیں تسقی الحرث نہ ہی کھیتیوں کو پانی دیتی ہو مسلماتن بے عیب ہو لا شیاتن کوئی داغ نہ ہو فیہا اس میں اور اس میں کوئی عیب اور کوئی داغ نہ ہو قالو تو انہوں نے کہا
आना अब, जेता तू लाया है बिलहक हक की बात, सच्ची बात। फ़ज़बहूहा फिर उन्होंने ज़िबह किया इसको, माँ वा और माँ नहीं, कादू वो लगते थे, या फ़ालून ऐसा करने वाले। कालूल आना जेता बिलहक तो वो बोले कि अब तुम ठीक बात लाए हो, हक बात लाए हो। फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून फिर उन्होंने कहा कि अब तुम ठीक बात लाए हो, फिर उन्होंने इसे ज़िबा किया और वो ज़िबा करने वाले लगते ना थे। 8वें रुकू का तर्जमा मैंने आपको लफ्ज़ी करा दिया। इसमें अगर आपको कुछ चीज़ मुश्किल लगे या समझ ना आई हो तो मुझसे दोबारा पूछ सकती हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी तशरीह आयत बायत कराऊँगी।